اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 24 اپریل 2021 ہے اور ہفتے کا روز ہے۔ ہفتے کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین میں کووڈ-19 سے 22 افراد کو متاثر کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ مایورکا سے گرفتار شخص کو بخار بھی تھا اور اس کے باوجود وہ اپنی سماجی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس شخص کا PCR ٹیسٹ ہوا تھا اور اس کو اس کی رپورٹ کا انتظار تھا اور اسے بخار مسلسل تھا۔ وہ اس کے باوجود کام پر بھی گیا اور ورزش کے لیے جم بھی پہنچا۔ نیسوپولس کے مطابق گرفتار شخص نے 8 افراد کو ڈائریکٹ اور 14 کو انڈائریکٹلی طور پر متاثر کیا، جن میں 3 1 سال کے بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس کو اس کے ساتھیوں نے اطلاع دی تھی کہ یہ شخص بخار کی حالت میں کام پر بھی آتا ہے اور اس کے ساتھی کورونا سے متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ پولیس نے اس شخص کے خلاف پبلک ہیلتھ کو نقصان پہنچانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بارسلونا میں خاتون کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزام میں ایک جعلی مساج کرنے والے شخص یعنی جعلی ایسٹوپاتھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ بارسلونا میں پولیس موسس دے اسکواڈرا نے ایک 38 سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے ایک بیمار خاتون کو دوران مساج زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ یہ واقعہ بارسلونا کے علاقے سانت مارتی میں پیش آیا تھا۔ کاتالونیا میں واٹر وے آپ سیتے پر 2 ٹریفک حادثات میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ پہلا حادثہ کار اور ٹرک میں ہوا جس کے نتیجے میں کار کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا۔ دوسرا حادثہ 2 ٹرکوں کے مابین ہوا جس میں ایک ٹرک ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا۔ بارسلونا میں نیشوپولس نے کارروائی کرتے ہوئے تارکین وطن کو پیسوں کے عوض مبینہ طور پر گھروں کی صفائی کے جعلی کانٹریکٹ بیچنے میں ملوث افراد کو دھر لیا۔ کانٹریکٹ بیچنے کے لیے 8,000 یورو کی رقم وصول کی جا رہی تھی۔ ابتدائی تفتیش کے بعد پولیس نے کیس میں ملوث 7 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ دھندے میں ملوث دیگر 57 افراد سے تفتیش جاری ہے۔ اس کے لیے بارسلونا، سان اندریاس دے بیسوس، سانتا کولوما، بادالونا کے پتے استعمال کیے جا رہے تھے۔ تاہم تمام 60 کے قریب کانٹریکٹس کے لیے ایک ہی ایڈریس استعمال کیا گیا تھا۔ گزشتہ سالوں کے دوران گروہ کی جانب سے درجنوں کانٹریکٹ بیچ کر لاکھوں یورو کمائے گئے ہیں۔ اسپین کی نیشوپولس نے آئس لینڈ مایورکا میں چوریوں کے الزام میں 10 افراد کو گرفتار کر لیا۔ یہ چوروں کا گروہ ان مکانات کو ٹارگٹ کرتا تھا جہاں گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ گرفتار افراد میں 6 مرد اور ایک خاتون شامل ہے جو چوریاں کرتے تھے اور باقی 3 ان سے چوری کا مال خریدتے تھے۔ گرفتار افراد سے زیورات، گھڑیاں، فون اور الیکٹرانک ٹیبلٹس شامل تھی۔ اس کے علاوہ 20,000 یورو نقد رقم بھی برآمد ہوئی۔ مایورکا کی ہوٹل چین بلاؤ ہوٹلز اینڈ ریزارٹس نے 23 اپریل سے اپنے دروازے مہمانوں کے لیے کھول دیے ہیں۔ ان ہوٹلز کا سلسلہ ساحل سمندر کے بہت قریب ہے۔ ان ہوٹلز کے کھلنے سے امید کی جا رہی ہے کہ آئس لینڈ مایورکا پر سیاحت کی رونقیں اس سال بحال ہوں گی۔ کرونا وائرس کی تیسری لہر کے باعث سعودی عرب نے پاکستان سمیت کئی ممالک کے لیے سفری پابندیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستان کے علاوہ دیگر 4 ممالک میں بھارت، فلپائن، سری لنکا اور انڈونیشیا شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سعودی باشندے اور ان ممالک کے درست اقامہ رکھنے والے شہریوں کو سعودی عرب واپسی کے لیے 72 گھنٹوں کی مہلت دی گئی ہے۔ دوسری جانب کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر عمان نے پاکستان پر سفری پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستان پر عمان کی جانب سے سفری پابندی کا اطلاق آج شام 6 بجے سے شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں پمز ہسپتال کے حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ ہسپتال میں داخل کووڈ مریضوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے آکسیجن پر دباؤ بڑھنے لگا ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام سرجریاں غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی ہیں جو جان بچانے والی سرجریز کے زمرے میں نہیں آتی۔ ادارے کے ایک داخلی سرکولر میں کہا گیا ہے کہ پمز میں کووڈ-19 کے مریضوں کو داخل کرنے اور ان کا علاج کرنے کی مزید گنجائش نہیں ہے اور اب بھی کووڈ مریضوں کی بڑی تعداد ایمرجنسی روم میں آکسیجن پوائنٹس استعمال کر رہی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش۔
غریب و امیر کے لیے بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ جرمنی میں کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے ہفتے کے دن سے نئے متنازع قوانین پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ان قوانین کے مطابق ملک کے جس علاقے میں کووڈ کے کیسز زیادہ ہوں گے وہاں سخت حفاظتی انتظامات نافذ کر دیے جائیں گے۔ سخت تر پابندیوں میں رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک کا کرفیو بھی شامل ہے، جس پر عوام کو بہت زیادہ اعتراض ہے۔ اس حوالے سے زیادہ تر اختیارات وفاقی حکومت کو حاصل ہیں، جنہیں صوبائی حکومتوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ بھارت میں کورونا کے ڈرامائی پھیلاؤ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ حکام نے ہفتے کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 3,46,786 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے، جو اس عالمی وبا کے پھوٹنے کے بعد کسی بھی ملک میں یومیہ بنیادوں پر کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ بیلجیم کی وزارت صحت کے مطابق ملک کے ہسپتالوں کے انتہائی نگہداشت یونٹ یعنی ICU پر کرونا وائرس کے شدید متاثرہ مریضوں کا بوجھ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب ہسپتالوں کے لیے اس بوجھ کو اٹھانا ناممکن ہو گیا ہے۔ چنانچہ برسلز انتظامیہ نے جرمنی سے درخواست کی ہے کہ وہ بیلجیم کے کچھ مریضوں کو اپنے ہسپتالوں میں منتقل کرنے کا بندوبست کرے تاکہ بیلجیم کے ہسپتالوں کے انتہائی نگہداشت یونٹ یا ICU پر کچھ بوجھ کم ہو سکے۔ انڈیا میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران آکسیجن کی شدید کمی کے باعث انڈین وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ 23 موبائل آکسیجن پلانٹس جرمنی سے بذریعہ ہوائی جہاز منگوائے جا رہے ہیں۔ وزراء کا کہنا ہے کہ یہ آکسیجن پلانٹس فوج کے زیر انتظام چلنے والے ہسپتالوں میں لگائے جائیں گے جہاں کووڈ کے مریضوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ یہ پلانٹس اگلے ہفتے انڈیا پہنچ جائیں گے۔ رومن کیتھولک مسیحی برادری کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے جمعے کو بے گھر اور ضرورت مند افراد سے ملاقات کی جنہیں ویٹیکن کے عطیے سے مفت کووڈ ویکسین فراہم کی جا رہی ہے۔ جمعے کو 600 لوگوں کو ویکسین کی دوسری خوراک بھی دی گئی۔ اس سے قبل کل 1400 ایسے لوگوں کو ویکسین کی پہلی خوراک فراہم کی جا چکی ہے۔ پوپ فرانسس نے ویکسین حاصل کرنے والوں میں چند افراد سے تقریباً 30 منٹ تک گفتگو کی۔ اس موقع پر پوپ فرانسس نے انہیں کھانا اور مٹھائی بھی پیش کی۔ فرانس کے کیپٹل پیرس کے جنوب مغربی علاقے میں قائم پولیس اسٹیشن پر عرب نژاد شہری نے خاتون پولیس اہلکار پر چاقو سے حملہ کر دیا اور جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ ہلاک ہونے والی خاتون پولیس اہلکار کی عمر 48 سال تھی۔ حملہ آور 36 سال کا تھا اور سیکورٹی سروس ان کے حوالے سے معلومات بھی نہیں رکھتی تھی۔ بھارت میں اسپتالوں اور طبی عملے کی جانب سے کرونا مریضوں سے غفلت اور بے احتیاطی کے واقعات تو معمول تھے ہی، لیکن اب لاشوں کی منتقلی اور آخری رسومات میں انتظامیہ کی بے حسی اور لاپرواہی کے ایسے دردناک مناظر دیکھنے کو ملے ہیں کہ انسانیت شرما جائے۔ ایسی ایک بے انتظامی کا واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کر دل دہل گئے۔ ریاست مدھیہ پردیش کے شہر وڈیشیا میں چلتی ایمبولینس سے کرونا مریض کی لاش سڑک پر جا گری۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ ناظرین محترم، کل میں ہسپتال میں داخل ہو رہا ہوں اور میرا آپریشن ہے پاؤں کا۔ بس دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے اور مجھ سمیت تمام مریضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ کل بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔